نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 1 کا مختصراً تعارف حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھول دینے والی۔ یہ ابتدا ہے یہاں سے کہ پورا قرآن کھل رہا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں فرمایا، سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جو نہ تورات میں ایسی سورت نازل ہوئی ہے، انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں۔ اس سورت کو پڑھنے سے اگر کسی پر شیطان یا جنات کا سایہ ہو تو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سورہ میں 3 باتیں بنیادی طور پر فرمائی گئی ہیں، تینوں حدیث میں مذکور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی سورہ فاتحہ کی طرح 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فخر سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ پھر وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان معاہدہ ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے ہی مدد طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا مانگنا یہ شرک ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا معاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھی سے مدد مانگیں گے۔ چنانچہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہو گیا ہے، اس نے میری تعریف کی اور مجھ سے معاہدہ بھی کیا، تو اس کی دعا کی قبولیت کے تمام قواعد پورے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اب یہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دعا کی ہدایت دیتے ہیں کہ تم ان الفاظ میں دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر کہ تیرا انعام ہوا، اور نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر کہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا رستہ۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ بنی اسرائیل کی گائے ذبح کرنے کا دلچسپ واقعہ ہے، اسی عنوان سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی 3 قسموں کو بیان فرمایا ہے کہ پکے مومن جو کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر پہلے کافر جو کہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اور تیسرے درجے میں وہ لوگ جو کہ منافق ہیں اور اپنی مفاد کے مطابق گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بشارت سنائی گئی ہے پکے مومنوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سیدھے رستے پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے بعد رب نے کہا اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لانا۔ یہاں عبادت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ مقصد حیات کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ غلامی صرف حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے طرح طرح کے نباتات پیدا کیے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر تمہیں شبہ ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے،
تو تم بھی اس جیسا ایک کلام بنا کر لے آؤ، اور تم یہ کام نہ کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو اس آگ سے ڈرو جو انکار کرنے والوں کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور ان کا نام یعقوب رکھا۔ یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناقدری کی۔ من و سلویٰ کی بارش ہوئی اور آسمان میں بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا، ان کو دھوپ سے بچایا۔ فرعون جو ظلم کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اس کے ظلم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر براہ راست تورات دی۔ بنی اسرائیل کو اس پر گواہ بھی بنایا، لیکن پھر بھی یہ تمام دیکھ کر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے کے آئے، بلکہ کبھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اپنے مشاہدات اور معجزے دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت اور امامت کا سلسلہ چھین کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل کر دیا۔ پچھلی قوموں نے اپنی آسمانی کتابوں کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مقدر کر دیا۔ اس امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم قرآن مجید کی قدر کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو کہ پچھلی امتوں پر آئے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ مقصود ملائکہ بتایا گیا ہے، جس سے کہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے، انسان کی پیدائش کیوں ہوئی اور آدم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل یہاں پیدا ہوگی، اور جو بھی پیغمبروں کا اتباع کرے گا تو اس کو جنت میں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا، جس جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ تحویل کو یہ حکم نازل ہوا تھا کہ یہود اور نصارہ کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اصل قبلہ تو بیت المقدس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا تھا وہ بیت اللہ تھا، چنانچہ بتایا گیا ہے کہ وہ وقتی طور پر بنایا گیا تھا اور اصل قبلہ بیت اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی، تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، صرف ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ لہٰذا عیسائی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہود کے گروہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور اس کی نفی کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خیالات ماننے والے توحید پرست تھے اور توحید کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی۔ موت کے وقت یعقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہود اور نصارہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں پر جو ذہنی تناؤ آئے تو اس پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، دعا مانگو، اور مسلمانوں کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا رب خدا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور موت کے بعد ہر کسی کو ہی اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔